بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری علمی بیٹھک کا موضوع بیت اللہ کے حج کے بارے میں ہے کہ حج کے ایام قریب آ رہے ہیں، حج کے فضائل کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج اسلامی جتنے بنیادی ارکان ہیں ان کا ایک اہم رکن ہے۔ جس طرح اللہ جل شانہ نے نماز کو فرض کیا ہے، زکوٰۃ فرض ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، اسی طرح اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا کہ اللہ کے واسطے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے ان لوگوں پر جو اس کی استعداد اور طاقت رکھتے ہیں۔ زکوٰۃ کا ایک نصاب ہے، اسی طرح حج کا بھی ایک نصاب ہے کہ آپ جو حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں کا خرچہ، پیچھے جو اہل و عیال کو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کا خرچہ، یہ ضروریات جو ہیں وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہت زیادہ فضائل مناقب بیان فرمائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس آدمی کے پاس سامان ہو اور سواری بھی ہو، استعداد ہے اس کے پاس، اور وہ حج کرنے کے لیے نہیں جاتا، تو فرمایا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی ہو کر مر جائے یا عیسائی ہو کر مر جائے۔ جامع ترمذی میں یہ روایت موجود ہے۔ پوچھا گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کون سی چیز حج کو واجب کر دیتی ہے، ضروری کر دیتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الزاد والراحلہ، کہ سامان اور سفر کی جو سواری ہے وہ اس چیز کو واجب کر دیتی ہے کہ وہ اب حج کے لیے چلا جائے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے حج کیا اور اس حالت میں کہ نہ وہ کسی غلط کاری کا مرتکب ہوا، نہ اس نے کسی کو گالی دی، نہ کوئی گناہ کا کام کیا، نہ فحش گفتگو کی، تو وہ حج کر کے ایسا ہی واپس لوٹتا ہے جیسے کہ وہ پیدا ہوتے وقت گناہوں سے پاک تھا۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے، یہ بخاری و مسلم میں روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے مہمان ہیں، اگر وہ اللہ سے دعا کریں تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اگر وہ اللہ سے بخشش و مغفرت کا سوال کریں تو اللہ پاک بخشش و مغفرت کے فیصلے فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی حج کرنے والے سے تمہاری ملاقات ہو تو اسے سلام کرو، مصافحہ کرو، اس سے اپنی بخشش کی مغفرت کے لیے دعا کا کہو کہ بھئی ہمارے لیے دعا کرو، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہماری بخشش کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس حالت میں واپس آ رہا ہے کہ اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو یہ حج اصل میں اللہ کا دیوانہ بن کر دو چادریں لپیٹی ہوئی ہیں، اپنا گھر بار چھوڑا ہوا ہے اور لبیک اللہم لبیک کے ترانے زبان پر جاری ہیں، اور دیوانوں کی طرح۔ اور یہ دیوانہ کوئی دنیا کا دیوانہ نہیں ہے، یہ اللہ کی محبت کا دیوانہ ہے۔ اور حج جو ہے یہ سارا ہے ہی ایک دیوانگی کی ادا ہے، یہ گھر کے چکر لگا رہا ہے دیوانوں کی طرح، صفا مروہ پر دوڑ رہا ہے دیوانوں کی طرح، پھر میدان میں جا کر ٹھہر گیا ہے، پھر کینکریاں مار رہا ہے۔ تو یہ سارے اعمال ایک دیوانے جیسے ہیں، اور یہ دیوانگی اللہ کے لیے ہے۔
اور اللہ کو اپنے بندے کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے، اس لیے اللہ اس ادا پر اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ حج اور عمرے کرنے والے یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ آپ کا مہمان آ جاتا ہے، آپ خوش ہوتے ہیں۔ کسی صدر کا مہمان ہے، کوئی وزیر اعظم کا مہمان ہے، کوئی ایم پی اے کا مہمان ہے، اور حج اور عمرہ کرنے والا کسی صدر کا، کسی وزیر اعظم کا مہمان نہیں ہے، اللہ کا مہمان ہے۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے وسعت بھی دی آدمی کو، صحت اور تندرستی بھی ہے، مال بھی ہے، لیکن وہ عمرہ کر کے اپنا کام چلا لیتا ہے۔ حج اس پر فرض ہو چکا ہے، مگر وہ حج کرنے کے لیے نہیں جاتا، اور وہ 1 2 4 5 عمرے کر لیتا، جی بہت بہت ہو گئے۔ عمرے کرنے سے حج ادا نہیں ہوگا، نفل پڑھنے سے فرض ادا نہیں ہوگا۔ فرض ادا اسی صورت میں ہوگا جب آپ فرض کو ادا کریں گے۔ تو اس لیے جن احباب پر حج فرض ہے، اللہ نے اس کو وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، استعداد دی ہے، تو وہ عمروں کے صرف چکر میں نہ پڑیں کہ ہم نے 10 عمرے کر لیے ہیں، 5 عمرے کر لیے ہیں۔ بھائی آپ پر حج فرض ہے، آپ حج کریں۔ باقی آج ہمارے ہاں یہ بھی ایک بات چلتی ہے، وہ جی حج کرنے کے لیے جانے سے پہلے ذرا اپنے پڑوسی کے گھر میں بھی دیکھ لو، اس کے گھر میں بھی کھانا موجود ہے۔ ارے بھائی حج فرض ہے، نماز فرض ہے، اس کو ادا کرو، باقی صدقہ خیرات کرو، آپ پڑوسی کا حق ادا کرو، کسی غریب یتیم کو دو، لیکن اپنے فرض میں کوتاہی مت کرو۔ غریب کو دو یہ علیحدہ چیز ہے، لیکن فرض کی ادائیگی یہ علیحدہ چیز ہے۔ بڑے وہ سوشل میڈیا میں بڑی پوسٹیں وغیرہ آتی ہیں، جی وہ حج کرنے کا کیا فائدہ ہے، آپ کے گاؤں میں، آپ کے شہر میں، آپ کے محلے میں غریب ہے، یہ ہے، اس کی ضروریات پورا کرو۔ تو بھائی یہ سب شیطان کے پروپیگنڈے ہیں۔ جب آپ پر نماز فرض ہے تو آپ پہلے نماز ادا کریں، آپ پر حج فرض ہے تو حج ادا کریں، صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کریں، اللہ نے وسعت دی ہے، اس میں سے پیسے نکالیں۔ جب آپ اتنا مہنگا موبائل، لاکھ روپے کا موبائل لے رہے ہیں، 70-80 ہزار روپے، اس وقت حج یاد نہیں آتا، اس وقت کوئی غریب آپ کو یاد نہیں آتا، اس وقت کہتے ہیں نہیں مہنگا موبائل ہونا چاہیے، مہنگی گاڑی ہونی چاہیے، 30 لاکھ کی، 1 کروڑ کی گاڑی لے لیے، اور بات جو ہے وہ حاجی پر آ جائے گی، بات نمازی پر آ جائے گی۔ ایسی بات مت کریں، یہ شیطان کے پروپیگنڈے ہیں، اور شیطان کے پروپیگنڈے کا شکار مت ہوئیں۔ جس کے اوپر حج فرض ہے وہ حج ادا کرے اور اللہ کی رضائیں حاصل کرے، اور وہ جو مناظر ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں بیت اللہ پر اور حج کرنے والے پر، ان رحمتوں کو سمیٹیں۔ اور یہ سمیٹنا، اور جب آپ واپس آ رہے ہیں، اللہ پاک اتنا آپ پر خوش ہے کہ اللہ نے آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔